أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہم تمام مسلمانوں کے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں 18ویں سحری کے موقع پر، یعنی اس حسین سے موقع پہ دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ناظرین انتہائی حسین موقع ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ بخت چمکانے کا موقع ہے تو غلط نہ ہوگا، یہ کہوں کہ مقدر کو چمکانے کا موقع ہے تو غلط نہ ہوگا، میں یہ کہوں کہ نصیبہ کو چمکانے کا موقع ہے تو غلط نہ ہوگا، اور میں یہ کہوں کہ یہ لمحات ایسے لمحات ہیں جو یقیناً اگر صدقے دل کے ساتھ ان لمحات کو محسوس کر لیا جائے اور اس ذکر پاک کو کر لیا جائے تو خدا کی عزت و جلال کی قسم انشاءاللہ یہ ذکر پاک کرنے والے اور سننے والے کل بروز محشر یقیناً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم پا لیں گے۔ کیونکہ میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، بلا تمثیل، اور یہ سب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کسی شخص کے آپ جب والد کا احترام کرنا شروع کرتے ہیں نا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شخص آپ کا احترام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک انسانی تقاضا ہے، ہیومن سائیکی ہے۔ یہ آپ کسی سے بھی محبت کرنا چاہتے ہیں، کسی سے محبت کے دعویدار ہیں، آپ کسی سے بھی ملاقات کر کے دیکھ لیجئے، آپ جب تک ان کے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے وہ آپ کی عزت نہیں کرے گا، لیکن جب آپ ان کے بڑوں کی عزت کرنا شروع کر دیں گے وہ آپ سے پیار کرنا شروع کرے گا، وہ آپ سے محبت کرنا شروع کرے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ کا احترام کرنا شروع کر دے گا۔ یہ بلا تمثیل بات سمجھا رہا ہوں۔ اب ذرا سوچئے کہ آج جس بارگاہ میں اور آپ مل کر چلنے والے ہیں وہ اس کائنات کے محسن ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین۔ یعنی میں اور آپ چلیں گے مل کر اس بارگاہ میں جنہیں ہم حرم کا چاند کہتے ہیں، میں اور آپ مل کے چلیں گے اس بارگاہ میں جو جناب عبد المطلب علیہ السلام کے چاند ہیں، وہ چاند کے جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو وہ چاند عطا کیا جس چاند کی روشنی نے رہتی دنیا تک ہماری رہنمائی بھی کرنی ہے اور ہماری راہبری بھی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین ہمیں یہ موقع دیا کہ آئیے مل کر کائنات کے اس چاند کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جس چاند کے صدقے ہمیں وہ چاند ملا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاج سے سجایا۔ ہمیں وہ آقا ملے جو آقا وجہ وجود کائنات ہیں۔ اس چاند کے صدقے ناظرین ہمیں وہ چاند ملے جو راحت العاشقین بھی ہیں، مراد المشتاقین بھی ہیں، شمس العارفین بھی ہیں، سراج السالکین بھی ہیں، مصباح المقربین بھی ہیں، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین بھی ہیں، جو سید الثقلین بھی ہیں، جو نبی الحرمین بھی ہیں، جو امام القبلتین بھی ہیں، جو وسیلتنا فی الدارین بھی ہیں، جو صاحب قاب قوسین بھی ہیں، جو محبوب رب المشرقین والمغربین بھی ہیں، اور جو جد الحسن والحسین بھی ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ آئیے مل کر اس چاند کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جس چاند کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ محبوب عطا کر دیے، وہ آقا عطا کر دیے کہ جن کے سر اقدس پر اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج سجایا۔ وہ چاند ناظرین کہ جن چاند کے صدقے ہمیں وہ چاند مل گئے کہ جس چاند کے سر اقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک کا تاج سجایا۔ ہمیں وہ چاند ملے ناظرین اس چاند کے صدقے کہ جس چاند کا صدقہ ہمیں اس طرح سے ملا کہ ہمیں ایک ایسے محبوب مل گئے، ایک ایسے آقا مل گئے جو ہماری مغفرت کے لیے حریص ہیں، جو اس دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی کی صداؤں کو اپنی زبان اقدس پر لے کر آئے، جو اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے تو رب حبلی امتی کی صداؤں کو اپنے ساتھ لے کر گئے، جو کل بروز محشر جب تشریف لائیں گے تو رب حبلی امتی کی صداؤں کے ساتھ آئیں گے، اور جس وقت ہم گناہگار اور سیاہکار نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر ایک عجیب خوف کی کیفیت میں مبتلا ہوگا کہ ہمارا ہونا کیا ہے۔ اس وقت بھی اس چاند کے چاند ہم پر کرم فرمائیں گے کہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائیں گے۔ میں یہ تمیدی جملے ناظرین کسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھ لیتے نا کہ آپ کے اوپر کس کا کون سا احسان ہے،
اس وقت تک آپ اس کے احسان مند نہیں بنتے. سب سے پہلے تو یہ جتلانا اور بتلانا ضروری ہے کہ جس کی تعریف اور توصیف آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے احسانات آپ پر کتنے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں زبانیں ہماری گز گز بھر کی ہو چکی ہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ بارگاہ کیا ہے, ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس بارگاہ کے پروٹوکولز کیا ہیں, ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے کہ اس بارگاہ کا ادب اور مقام کیا. خدا کی قسم, جناب عبداللہ علیہ السلام جو حرم کے چاند بھی ہیں, جناب عبد المطلب علیہ السلام کے چاند بھی ہیں, جو اس کائنات کے چاند کے بھی چاند ہیں, ذرا سوچئے ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ سارے مراتب کائنات کی جمع کر لیجئے, وہ مراتب ہاتھ جوڑے جناب عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. یہ وہ ہستی ہیں ناظرین کہ جتنے رتبوں کی بات کریں ہر رتبہ در عبداللہ علیہ السلام کا محتاج ہے. جتنے پروٹوکولز کی بات کریں ہر پروٹوکول ہاتھ باندھے جناب عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان کی بات ہو رہی ہے, بابا جان کی. میں اور آپ بڑے گناہ گار ہیں پروفیسر صاحب, میں اور آپ بہت گناہ گار ہیں, بہت سیاہکار ہیں پیر صاحب. مفتی صاحب آپ کی بھی توجہ چاہیے. ہم جب اپنے والد کا انٹروڈکشن دیتے ہیں تو کتنے زمین و آسمان کے اس میں جو ہے وہ کلابے ملاتے ہیں, تعارف کے اندر کتنی باتیں کرتے ہیں, خان صاحب کتنی باتیں کرتے ہیں. اور کوئی اگر ذرا سی بھی بے توقیری باپ کی کر دے تو ہمارا خون جل جاتا ہے کہ اس نے ہمارے باپ کو پروٹوکول نہیں دیا, وہ عزت نہیں دی, مان نہیں دی, نہیں جائیں گے اس کے گھر پہ, ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے باپ کی بات ہے صاحب, جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے گا کہ نہیں کرے گا. ارے جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا, جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا, جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا, جن کے صدقے ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہوئے, جن کے صدقے دین اسلام ہمارے گھر میں آیا, جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ طیبہ کی حیثیت, اس کی حیت, اس کی حقیقت کو سمجھا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی کیا ہوتے ہیں, جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات اور اکرامات کی ہم پر بارش کی, اور جن کے صدقے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک اللہ ہے, بس ایک ہی اللہ ہے, اسی نے بتلایا کہ اللہ ہے اور اسی پر ایمان لے کے آئے. ذرا سوچئے کہ ان کے بابا جان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا, ان کے بابا جان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری آل اولاد قربان, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میری نسلیں آپ پر قربان. جناب عبداللہ علیہ السلام, خدا کی عزت و جلال کی قسم, ایک زندگی تو کیا ہے, کئی زندگیاں ملیں, میں ان پر واری کر دوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے سرکار علیہ السلام, اور سوال ہوتا ہے, کن سے ہوتا ہے, ان ستاروں سے, کائنات کے چاند ان ستاروں سے سوال کرتے ہیں جو ان کے ارد گرد موجود ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب کنجی کی زبان مبارک سے یہ جملے ادا ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں. مطلب عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں رسول تو ہوں. اب جو تعارف کا پہلا جملہ ہے, اس جملے پہ ذرا غور کر لیجئے. یہ جملہ ایسا ہے کہ پوری کائنات کو سمیٹ کے رکھ دیا سرکار علیہ السلام نے. سرکار نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام ہوں. بھئی نہیں پہنچی بات. سرکار علیہ السلام نے تفاخر سے اپنے بابا کا انٹروڈکشن کروایا ہے. تو کائنات کے تاجدار, جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو خلق کرے, جو وجہ وجود کائنات ہوں, جو نہ ہو تو یہ کائنات نہ ہو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. وہ جان کائنات جب اپنی جان, اپنے بابا جان کا تعارف کروائیں تو انتہائی فخر کے ساتھ فرمائے کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رہتی دنیا تک سرکار علیہ السلام نے منبر رسول سے, صحابہ کے ذریعے سے ہم گناہگاروں کو یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی میرے بابا کا تعارف کروانا تو انتہائی ادب کے ساتھ, توقیر کے ساتھ, عزت کے ساتھ, سروں کو جھکا کر کروانا. کیا مقام اور مرتبہ, میں کیا بیان کروں کہ جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسٹوڈین بنے. ذرا سوچئے, یہ وہ نور ہے, لوگ کہتے ہیں اور روایات میں بھی آتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, اور میں بالکل یہ بات کہنے میں بخیل بھی نہیں ہوں کہ آج کچھ عقدہ اس طرح سے کھلا جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں, کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں, ان شجر و حجر کو بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے جھک جھک کر سلام کیا کرتے تھے.
یعنی جس جگہ سے میرے سرکار گزر جایا کرتے تھے وہ شجر و حجر جھک جھک کر میرے سرکار کو سلام کیا کرتے تھے. بالکل ٹھیک بات ہے, صحیح روایت ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ابتدا نہ تھی. ابتدا تو کچھ اور تھی کہ جب جناب عبداللہ علیہ السلام اس نور کو اپنے وجود میں لے کر چلتے تھے اور جس زمین پر جا کر آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے, اس نور محمدی کی وجہ سے وہ زمین آپ کو جھک جھک کر سلام کیا کرتی تھی. وہ شجر کہ جس شجر میں پھل نہیں آیا کرتے تھے, جناب عبداللہ علیہ السلام جب اس درخت کے سائے میں جا کے بیٹھا کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس درخت کو پھلدار کر دیا کرتا تھا. اور وہ لات و عزا و منات کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت لرزا دیا کرتی تھی, وہ 360 بت, وہ تو بعد میں جا کے ٹوٹے, لیکن جس وقت خدا کی عزت و جلال کی قسم حضرت عبداللہ علیہ السلام نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے سامنے سے گزرا کرتے تھے, وہ اس وقت لرز جایا کرتے تھے کہ وہ نور ہے جو ایک وقت میں آئے گا اور ہم سب کو یہاں سے تہس نہس کر کے ختم کر دے گا. یہ جناب عبداللہ علیہ السلام کا مقام ہے. اور آپ کیا بیان کریں گے, کیا حسن تھا, کیا ملاحت تھی, کیا خوبصورتی تھی, کیا جمال تھا, کیا طہارت تھی, کیا کردار تھا, کیا پاکیزگی تھی, کہ اللہ جانتا ہے کہ مکے کی سرزمین جب گناہ اپنے عروج پہ دیکھتی ہے تو حضرت عبداللہ علیہ السلام کی طہارت کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے, حضرت عبداللہ علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی دیتی نظر آتی ہے, ان کے کردار کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر جس جگہ سے آپ گزر جایا کرتے تھے. بھئی سرکار علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے نا روایات میں کہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے لوگ خوشبو سے پہچانتے تھے کہ یہاں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہیں. جناب عبداللہ علیہ السلام جب اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو ہر دیکھنے والا اس کی آنکھیں خیرہ رہ جایا کرتی تھیں کہ اس سے زیادہ حسین و جمیل اور اس سے زیادہ خوبصورت آج تک ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے. یہ وہ حسین تھے ناظرین, وہ حسین تھے. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں اور بات کو ختم کر رہا ہوں کہ میں تو اس بات کا بڑا فرم بلیور ہوں, ہر کام میں اللہ کی ایک مصلحت ہوا کرتی ہے. آج اس پہ بات کریں گے, بہت کھل کے بات کریں گے. جو لوگ تاریخ پڑھنا جانتے ہیں یا جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے ان کو معلوم ہے کہ مدینے میں ایک دن ایسا آیا تھا 1978 میں, 21 جنوری تھی. اس وقت جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی, پروفیسر صاحب جو ہیں وہاں موجود تھے. پروفیسر صاحب نے اخبارات میں جو ہے یہ خبر پڑھی ہوئی ہے, ابھی ان سے پوچھیں گے آخر میں جا کے ہم, بلکہ مفتی صاحب سے بھی اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ, تینوں پینلسٹ سے گفتگو کریں گے اس بارے میں. میں آپ کو بتلاؤں کہ میرا تو وجدان یہ کہتا ہے, اور یہ بات سن کے آپ کو بھی بڑی حیرت ہوگی. آپ کو معلوم ہے جس وقت مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی اس وقت چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اجسام مبارک جو ہیں, جس میں شاید 6 یا 7 صحابہ تھے, وہ باقاعدہ وہاں سے جو ہے نکالے گئے تھے اور جنت البقیع منتقل کیے گئے تھے. یہ تو ہو گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, جن کے بارے میں آج بھی تاریخ کہتی ہے, اور تاریخی کتب اٹھا لیجیے, اخبارات بھی موجود ہیں کہ وہ اجسام ایسے تھے, ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی تازہ وضو کے ساتھ لیٹے ہوئے, تازہ وضو کے ساتھ, تازہ غسل کے ساتھ لیٹے ہوئے. یہ صحابہ کا معاملہ تھا. جناب عبداللہ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی مسجد نبوی کی توسیع کے وقت جنت البقیع میں منتقل ہوا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ چہرہ مبارک وہ تھا کہ اس سے زیادہ حسین چہرہ ہم نے نہ دیکھا تھا. ایسا لگتا تھا کہ بس ابھی سوئے ہیں اور ابھی انہوں نے آرام فرمایا ہے, ایسا لگتا تھا. یعنی اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدرت نے, دیکھیں قدرت انٹروین کرتی ہے جب ناموس رسالت کی بات آ جائے, اور پھر ناموس رسالت کی بات تو ظاہر ہے اعلیٰ و عرفہ بات ہے نا, لیکن جن کی ناموس کی بات ہے, ان کے بابا جان کی ناموس کی بات آ جائے, یہ قدرت جانتی تھی کہ زبانیں دراز ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے قدرت کی طرف سے شٹ اپ کال تمام لوگوں کو دے دی کہ جو بھی جناب عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی بھی قسم کی جسارت کرے گا تو سمجھ لو جواب ہم نے دے دیا کہ 1978 ہے, 21 جنوری ہے. پوری دنیا نے دیکھ لیا, پوری دنیا نے, کہ 1400 برس پہلے جو جسم اتھر زمین کے اندر دفنایا گیا تھا, جب وہ دوبارہ نکال کر منتقل کیا گیا تو وہ نور محمدی کا ایسا کسٹوڈین تھا کہ اس پہ ذرہ برابر فرق نہ تھا. آئیے آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے, ہمارے بزرگ ہیں محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب, تشریف فرمائے. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ہیں
بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرمائے. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین یقیناً بہت کمال گفتگو کرتے ہیں جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب. اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ممتاز قوال پرنس آف قوالی جناب شیر میاں داد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں. تمام آپ کو خوش آمدید اور السلام علیکم. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے ناظرین اس مشک بار ذکر کا آغاز کرتے ہیں جس مشک بار ذکر کو ہم جناب عبداللہ علیہ السلام کا ذکر کہتے ہیں. پروفیسر صاحب سب سے پہلے آج ذرا نسب پاک کے بارے میں لوگوں کو بہت ہی مٹھاس کے ساتھ بتلائیے بھی اور سمجھائیے بھی جناب عبداللہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامداً و مسلیاً و مسلمہ. بہت خوب جناب جنید اقبال صاحب آپ نے ایک سما باندھا. جزاک اللہ. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد محدثین نے ہم تک پہنچایا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. یعنی جب ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں والے رفتوں والے انتہائی بلندیوں پر فائز آپ کے بابا جان کا ذکر پاک کریں آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم یقیناً خوش ہوں. یقیناً کیونکہ ان الذین یؤذون رسول اللہ یؤذون اللہ و رسولہ، جو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ لعنت بھیجتا ہے. اللہ اکبر. لیکن جو خوش ہوتے ہیں جو محبت کا اظہار کرتے ہیں تو وہاں سے بھی محبتوں کا اظہار ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو کیا سعادت بھری ساعتیں ہیں یہ کہ جن میں ہم رمضان کی برکات بھی لے رہے ہیں اور آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے خاندان آپ کے والد ماجد کے ذکر پاک کو بھی زبان پر لا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا یہ نسب نامہ گنوانا ہم شروع کریں کہیں گے کہ عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، اس طرح گنتے جائیں گے. لیکن جب ان حقیقتوں کی طرف ہم توجہ کریں کہ یہ وہ نسب پاک ہے جس کے لیے کہا گیا کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا فی السماء وفرعها فی السماء اصلھا ثابت وفرعها فی السماء. اللہ. اس شجرہ نسب، اس نسب نامے کو جن کی بلندیوں کا نہ احصاء آسمان کر سکے نہ اس کی گہرائیوں کو زمین ماپ سکے، اللہ. وہ نسب پاک کہ جس کو پروردگار عالمین تقلبک فی الساجدین کہہ کر سجدہ گزار ہونے کی ان پر مہر لگا دے. اللہ اکبر. وہ نسب پاک کہ جس کے لیے قرآن کہے کہ لا عبد مسلم خیر من مشرک ولو اعجبک. وہ نسب پاک کہ جس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہوئے نظر آئیں کہ من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اولاد تیری فرما بردار، تجھ پر ایمان لانے والی. اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نسب پاک کو جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ فخر کے ساتھ کہیں کہ لوگوں جان لو، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جن عظمتوں کے ساتھ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسب پاک کو جانا. اور سیدنا حضرت عبداللہ اس میں ہمیں اس صورت میں نظر آتے ہیں کہ یہ آخری کڑی ہے جنہوں نے سراج منیرہ کے جلوے دنیا کو دکھانے ہیں. اللہ اکبر. تو اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب پاک میں جتنے بھی ہستیاں آئیں ان میں سے ایک ایک اپنے وقت کے اندر اپنے اس دنیاوی زندگی میں اس نے وہ خوشبو بکھیری، اس نے وہ پھول کھلائے، وہ دنیا کو معطر کیا. حضرت عبد المطلب ہوں، سردار شیبۃ الحمد
اللہ ان کو کہا جا رہا ہے۔ ہاشم ہوں اپنے وقت کے سردار، اللہ عبد مناف ہوں۔ ایک ایک نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے اس نسب پاک کو قرآن کریم کے اندر طہارتوں کا مجموعہ قرار دیا کہ جن کی آنے والی نسلیں بھی طہارت کی، اور جن کا شجرہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک چلا جائے وہاں پر بھی ہر طرف آپ کی عظمتوں کا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں جن جن پاک پشتوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں وہ ساری کی ساری طاہرات ہیں۔ اللہ ساجدین سے منتقل ہوتا رہا۔ قبیلہ بنو سلیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی طرف سے کوئی 9 کے قریب آتی ہیں جن کا نام عاتقہ ہے، اور ایک ایک عاتقہ اس کوئی علماء نے 31 حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے نسب سے ماؤں کا ذکر کیا ہے، اور ایک ایک کے بارے میں آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا کہ وہاں یہ کہا جائے کہ کوئی جاہلیت کی وہاں کسی قسم کی کوئی خرابی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح سے سیدنا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم اپنی عظمتوں کے ساتھ پوری عرب میں جانے جا رہے تھے، آپ کا احترام تھا، آپ کو عزت سے دیکھا جا رہا تھا، یہاں تک کہ تکریم کی حالت تو یہ تھی کہ آپ کے آنے سے پہلے انسانی خون کی قیمت 10 اونٹ تھی، ہائے ہائے ہائے، لیکن جب آپ آئے تو وہ تکریم 100 اونٹ تک چلی گئی۔ اللہ انسانیت کو تکریم کس انداز سے ملی ہے حضرت عبداللہ کے آنے سے کہ آپ کو ذبیح کہا جا رہا ہے۔ اس عبداللہ کے نسب پاک کو کون بیان کرے جن کو ابو محمد کہا جائے، اللہ اکبر، جن کو ابو احمد کہا جائے، سبحان اللہ، جو ذبیح کہلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ انا ابن الذبیحین، اور آپ اپنے والد کے بارے میں فرمائیں کہ یہ بھی ذبیح ہیں، تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پاک پشتوں سے، سجدہ گزاروں سے، اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرنے والوں سے، اور جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ابھی ہم تلاوت کے ذریعے سن رہے تھے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اپنے آپ کی اولاد میں، تو جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام فرمائے کہ ربنا وابعث فیہم، کہ اے اللہ میری پشت سے جو پاکیزہ لوگ آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ان کے لیے دعا مانگتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں، تو اس نسب نامے کو، ان پاک پشتوں کو، ان پاک لوگوں کو، ان مطہر لوگوں کو، ان کی عظمتوں کا ذکر سبحان اللہ اپنی زبان پر لا سکتا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عبداللہ علیہ السلام تک، اور وہاں حضرت حوا سلام اللہ علیہ سے لے کے بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ تک، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں یہ نور منتقل ہوتا ہے۔ تقلبہ کا فی الساجدین، اس پر بالکل، اور پھر یہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، بالکل ٹھیک۔ اب جس رسول کو اللہ عزت دے رہا ہے ان کے متعلقین کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پاکیزہ رکھا ہوگا کہ کہیں سے کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ بالکل ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب آئیے ذرا پیر صاحب بھی بتلائیے، جناب عبد المطلب علیہ السلام حرم کے چاند، اپنے چاند سے جتنی محبت فرمایا کرتے تھے، وہ محبت ظاہر تاریخ کے جب ہم قرطاس پہ دیکھتے ہیں تو بڑی دیدنی نظر آتی ہے، اس کو بیان کیجیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت اور وجد آفریں اگر کہوں کہ آپ نے ابتدائیہ ماشاءاللہ آج جزاک اللہ، ہمیشہ کی طرح، بڑی مہربانی، اور قبلہ پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت اس بات کو آگے بڑھایا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم شخصیت ہے اور وہ شان ہے کہ جنہیں پورا عرب سردار بطحہ سمجھتا ہے اور پورا عرب ان کا احترام کرتا ہے۔ جناب حضرت عبد المطلب کو اللہ رب العزت نے اولاد ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام میں یہ خاص شرف عطا فرمایا تھا کہ جس نور مبارک کی آمد کی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگتے گئے تھے، اس نور مبارک کے امی حضرت عبد المطلب اور پھر ان کے بعد سرکار حضرت عبداللہ علیہ السلام بنتے ہیں۔ جناب حضرت عبد المطلب کو جب آپ نے چاہے زمزم کی کھدائی کا وقت آیا تو اس وقت آپ کے ایک ہی بیٹے تھے حارث،
اس وقت آپ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ رب العزت مجھے 10 بیٹے اگر عطا فرمائے تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کروں گا. وہ پھر اللہ رب العزت نے 10 بیٹے عطا کیے اور سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ ہی ہیں. اس میں مبارک کے اعتبار سے بھی اور محبت کی وارفتگی کی کیفیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جس نعمت عظمیٰ کے سبب سے حضرت عبد المطلب سارے عرب میں معتبر تھے، وہ نعمت عظمیٰ کے امین ان کے بعد حضرت عبداللہ تھے. اور میں یہ ایک بات آج آپ کے پروگرام کے ذریعہ سے، آپ کے ذریعہ سے اپنے ناظرین تک اور علمی حلقوں تک یہ ایک انتہائی مؤدبانہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ ان ہستیوں کے ایمان پر بحث اب ختم ہو جانی چاہیے. جو واقعہ آپ نے قبر مبارک کا جس پہ آگے چل کے گفتگو ہوگی، آپ کا وجود مسعود کا اسی طرح گلاب کی طرح تر و تازہ ہونا آگے چل کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اس واقعے کے بعد اور پھر سب سے بڑی بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا نام مبارک جو حضرت عبد المطلب نے عبداللہ رکھا، اللہ کا بندہ، اس سے یہ حقیقت سمجھ میں آ جانی چاہیے. اچھا پھر ایک بات اور کہ جب ابرہہ حملہ کے لیے آتا ہے تو مسلم و غیر مسلم تمام سیرت نگار اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کا قطعی اور 2 ٹوک ایک ہی جواب تھا، اور وہ جواب یہ تھا کہ یہ جس کا گھر ہے وہ اس گھر کی خود حفاظت کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتوں کو اور بتوں کے ماننے والوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے خانہ خدا میں قابض تصور کرتے تھے. وہ ان بتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے، وہ گھر والے کو بھی جانتے تھے، گھر والے کو بھی جانتے تھے، گھر کو بھی جانتے تھے. اور اب تو باقاعدہ دارالسلام نے سیرت کی کتب شائع کر دی ہیں جن میں اس بات کا اعتراف موجود ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ حضرت عبد المطلب غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب ایسی باتیں لے کے چلنا کہ جی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ان بحثوں کو اب ختم ہو جانا چاہیے. یہ حقیقت سمجھنی چاہیے. یعنی اس کا مطلب سرکار علیہ السلام اپنے دادا جان کی سنت پہ عمل کر رہے تھے. جی حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کے امی ہونے کے سبب سے حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ جب منت پوری کرنے لگتے ہیں تو وہ 10 اونٹ بڑھاتے جس کی طرف پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا، 100 اونٹ کی دیت جو ہے وہ اس وقت مقرر ہوئی. یعنی 100 اونٹ کے بدلے میں حضرت عبداللہ جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی. اور قرآن حکیم نے یہی دیت جو ہے انسانی خون کی، اس کی توثیق کی ہے. حضرت عبد المطلب کے اس فیصلے کی توثیق قرآن حکیم کر رہا ہے. یعنی انسان کو یہ جو شرف ملا ہے جناب عبداللہ علیہ السلام کے صدقے ملا ہے، برکت سے ملا ہے سارا. یعنی شرف تو جو شریعت بن گئی، قرآن حکیم کی آیت واضح ہو گئی. حضرت عبداللہ کے مبارک پیشانی میں وہ نور مبارک جب چمکتا تو اس وقت پوری دنیا اس نور مبارک کو دیکھتی، صاحبان علم دیکھتے، اور جو لوگ صاحبان علم کے گھروں میں بیٹھی ہوئی بیویاں، خواتین جو وہ گھر میں تذکرے کرتے، مرد حضرات صاحب علم لوگ، تو وہ بیویاں دیکھتیں ان چہروں کو، حضرت عبداللہ کے چہرے کو، تو وہ وارفتگی کے ساتھ حضرت عبداللہ کی طرف ان کی رغبت بڑھتی. اچھا ایک بات اور بتائیے، قطع کلام کی معذرت، کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے بچپن ہی سے آپ کا اکرام بھی اور محبت دونوں چیزیں فرمایا کرتے تھے جناب عبداللہ علیہ السلام کا، اس پہ بھی ذرا کلام کیجیے گا. جی وہ تکریم کی وجہ وہی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا. اب دیکھیں ان 2 چیزوں کو سمجھے. آپ کا نام عبداللہ رکھا، حضور کا نام محمد رکھا. یہ دونوں شرف کس کے حصے میں؟ حضرت عبد المطلب کے حصے میں. یعنی یہ دونوں شانیں جو ہیں اللہ رب العزت نے ان پہ منکشف کی کہ یہ عبداللہ آ رہا ہے، اس کی یہ شان ہے، اور یہ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بیک وقت ان دونوں ہستیوں کی اپنی بنی نوع انسان کو یہ شرف دکھایا کہ یہ شان ان کی ہے، یہ عظمت. پیار اسی وجہ سے تھا کہ میرے بعد اس عظیم امانت کا امی
جو باعث تخلیق کائنات جو نور مبارک ہے، جو ذات اقدس ہے، اس کے امین یہ ہیں۔ میری کل اولاد سے اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے اور پسند کیا ہے، اور یقیناً جب بھی کسی بڑے انسان کی اولاد میں سے کوئی اس کا حقیقی وارث بنتا نظر آ رہا ہو، یا اس کے ذریعہ سے اسے جو عظمتیں مل رہی ہوں، تو جو جاننے والا ہوتا ہے وہ اس بات پر خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میرے بعد یہ وہ شخصیت ہے جس کے ذریعہ سے ہمارا نام چمکے گا، جس کے ذریعہ سے ہمارا نام روشن ہوگا۔ حضرت عبداللہ کی شان اور عظمت پہ تو گفتگو انشاءاللہ آج ہمارا موضوع یہ چلتی رہے گی۔ ایک جملہ میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی اہم جملہ ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے، بہت آقا کا ادب کرنے والے، ان کی زندگی نمایاں ہے اس حوالہ سے۔ یہ اپنے دور میں حاضر بارگاہ ہوئے حضرت عبداللہ کے مرقد مبارک پر، تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر یہ عرض کیا، عبداللہ نام کے بہت لوگ اس دنیا میں گزرے ہوں گے، لیکن جس عبداللہ کے چاند محمد ہیں صرف آپ، وہ صرف آپ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی کیا کہن کیا کہن کیا کہن کیا کہن، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب اب ذرا آئیے، چونکہ ابھی ایک ذکر ہوا تواتر کے ساتھ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو آئیے ذرا یہ جو آپ کی پیشانی مبارک میں، آپ کے وجود اقدس میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکنا، دمکنا اور مہکنا، ذرا اس پہ بات کیجیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب حضرت عبداللہ علیہ السلام کا ذکر خیر جاری ہے، اور جس انداز میں آپ نے آغاز کیا تو ایسے نظر آ رہا تھا بھی یہ آپ کی زبان نہیں بول رہی بلکہ دل کی زبان بول رہی ہے، یقیناً، اور جذبات، عقیدت اور محبت کے ایسے ہی ہونے چاہیے کسی بھی کلمہ گو کے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور قبلہ پیر صاحب نے بھی اس طرف جو اشارہ فرمایا کہ کتنا تعجب ہے ان لوگوں پر جو ان ہستیوں کے ایمان کی بحث کرتے پھریں اور اس کی دلیل تلاش کرتے پھریں، جبکہ اپنے ایمان کا نہیں پتہ، جن کے صدقے سے ایمان نصیب ہوا۔ اور بہت خوبصورت استدلال فرمایا کہ جن کا نام ہی عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، یعنی اس زمانہ جاہلیت میں جس میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ شریف کے اندر، تو حضرت عبد المطلب کو معرفت الہی تھی تو اپنے بیٹے کا نام رکھا عبداللہ، اور پھر آقا علیہ السلام کا نام گرامی بھی رکھا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو آقا علیہ السلام کے نسب مبارک کے صدقے سے بہت ساری فضیلتیں، عظمتیں اور شرف اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اب جو آقا علیہ السلام کا نور مبارک چمکتا رہا، ایک یہ بات ضمناً عرض کر دوں کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاً بصورت نور ہی تخلیق فرمایا، اور آپ ساری کائنات کا اور عالمین کا مبدا ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ابتدا ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ جو آقا علیہ السلام کا میلاد اور تولد ہوتا ہے وہ تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے ہوا، حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے آپ تشریف فرما ہوئے۔ گویا یہ ولادت ہے آپ کی جسمانیت کی اور آپ کی بشریت مطہرہ کی، مگر اس سے قبل جو آپ کا وجود مبارک تھا وہ سارا وجود مبارک ہی بصورت نور تھا اللہ، اور وہ نور جو اللہ رب العزت نے اولاً تخلیق فرمایا، تو پھر جب بشریت کی ابتدا ہو گئی حضرت آدم سے، تو اس نور مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور مفسرین کرام نے بتایا اس بات کو کہ جب آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ سجدہ کر رہے تھے تو وہ در حقیقت سجدہ بھی نور محمدی کی تعظیم میں کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ السلام کا وہ نور مبارک پھر منتقل ہوتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے آگے منتقل ہوتا ہے، اور وہ نور مبارک جیسے حضرت آدم کی پیشانی میں چمکا تھا، ایسے ہی وقت گزرنے کے ساتھ ایک زمانہ آتا ہے تو حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا ہے۔ اور اکابرین اور علماء نے لکھا کہ نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اہل ایمان کو اور ان کی کشتی کو نجات بخشی اور وہ جودی پہاڑ کے کنارے لگی، تو وہ بھی صدقہ تھا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سلامتی اور حفاظت وہ بھی صدقہ تھا اسی نور مبارک کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا اور چھری بھی چلا دی گئی اور ذبح کے سارے ظاہری تقاضے پورے کر دیے گئے، تو جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بخشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو سبب بنے، وہ بھی وہی نور مبارک تھا میرے آقا کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ پھر اسی طرح بنو اسماعیل میں وہی نور مبارک پہنچتا ہے، کنانہ میں بھی، کلاب میں بھی، مرہ میں بھی، اور حتیٰ کہ پھر آقا علیہ السلام کے قریب ترین آباء و اجداد کے ناموں میں دیکھیں تو چاہے حضرت عبداللہ ہوں یا عبد المطلب، پھر ہاشم ہوں یا عبد مناف ہوں، وہ کلاب ہوں یا قصی ہوں، ان تمام کی پیشانیوں کے اندر نور مصطفیٰ چمکتا رہا، اور وہ اسی نور مبارک کی برکت سے اپنے اپنے زمانے کے اندر عزتیں بھی پاتے رہے، شرف بھی پاتے رہے، تکریم بھی پاتے رہے، اور ایمان کی بہار بن کر معاشرے کے اندر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ جو نسب مبارک ہے جیسا تذکرہ ہوا، اور آپ نے بھی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ پشتوں اور پاکیزہ رحموں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک منتقل ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ تمام ہستیاں جو میرے آقا کے نسب مبارک میں آئیں، چاہے والد بن کر یا والدہ بن کر، ان تمام ہستیوں کے پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، اور یہ حدیث پاک ہے نا کہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں، یہ حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے نسب کو بیان فرمایا، اور جب یہ بیان فرمایا تھا کہ میں کون ہوں، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں اور اینگل سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ میں کون ہوں؟ تو جب ان کو منشاء مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے میں مشکل پیش آئی تو پھر آپ نے اپنے نسب کا اشارہ فرمایا میں ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں ہوں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جب خلق کو تقسیم کیا تو اس کے دو حصے کیے، مجھے سب سے بہتر حصے میں رکھا، پھر اس کے قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر اس کے خاندان بنائے مجھے بہترین خاندان میں رکھا، پھر گھر بنائے مجھے بہترین گھر میں رکھا، پھر جو پشتیں تھیں مجھے بہترین پشتوں میں رکھا، جو رحم تھے بہترین رحموں میں رکھا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جہاں جہاں سے میرا نور مبارک گزر کے آیا ہے وہاں ہر جگہ ایمان تھا، کہیں کفر نہ تھا، ساجدین سے منتقل ہوتا وہاں ہر جگہ فرمایا ہدایت تھی، گمراہی نہ تھی، وہاں ہر جگہ عصمت اور پاکیزگی تھی، نکاح تھا اور کہیں نکاح کے بغیر نہ تھا۔ تو فرمایا پاکیزہ پشتوں سے منتقل ہوتا رہا۔ تھوڑی سی اجازت دوں گا، یہ جو آیت مبارکہ آئی ہے اور اس کا ذکر بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آدم سے حضرت عبداللہ تک آپ کا نور مبارک جو منتقل ہوتا رہا، پلٹتا رہا، منتقل ہوتا رہا، وہ تیرا نور مبارک جب پلٹتا تھا سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں، تو ہم یہ نظارہ دیکھتے رہے کہ گویا کہ ہر پیشانی جہاں نور مصطفیٰ تھا وہ سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں، سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں۔ اور آخری یہاں استدلال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، قسم ہے والد کی اور قسم ہے اس کی جس کا میلاد ہوا۔ مفسرین کرام نے نکتہ کشائی کی، کون والد، کس مولود کی بات ہے اور کس والد کا تذکرہ ہے؟ بعضوں نے کہا ہر والد اور ہر اولاد کا ذکر ہے، بعضوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام بطور والد اور ان کی پشت سے آنے والے انبیاء کا ذکر ہے، اور بعضوں نے کہا آخری قول یہ کہ آقا علیہ السلام کے نسب مبارک میں آنے والا ہر والد یہاں لائق قسم ہے، اور آقا علیہ السلام کے ہر والد سے آگے مولود ہونے والا جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا، ہر اس فرد کی رب نے قسم اٹھائی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت ناظرین گفتگو ہو رہی ہے، اور گفتگو ایسی ہی ہونی چاہیے۔ احسان مندوں کو جن کے گلوں میں احسان کا اتنا بڑا توق ہو کہ جس احسان کو آپ ڈیفائن ہی نہ کر سکتے ہو، بیان ہی نہ کر سکتے ہو، مطلب ہماری اوقات کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، ہمیں تو اپنے بارے میں نہیں پتہ صاحب کہ ہم بنیادی طور پہ ہیں کون اور کیا ہیں، اپنی اوقات کے بارے میں نہیں پتہ، تو جب پتہ ہی نہیں ہے صاحب تو زبانوں کو جو ہے وہ صرف اور صرف سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں محبتوں سے تر رکھیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ان کے بابا جان، ان کی امی جان کا ذکر کریں، ان کے اجداد کا ذکر کریں تو خوب محبت کے ساتھ کریں۔ لوٹ کے انشاءاللہ حسن و جمال کے بارے میں بتلائیں گے جناب عبداللہ علیہ السلام کے۔
کائنات حسن اور حسن کائنات کے بابا جان کا حسن و جمال. بسم اللہ فرمائیں. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد سیدنا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب حسن و جمال میں، سیرت و صورت میں ایسے یگانہ کہ جس نے دیکھا ہوا کائنات کی ہر شے سے بیگانہ. واہ. جنید صاحب بات یہ ہے کہ پروردگار عالمین نے یہ جو کائنات بنائی ہے، اس کائنات کے لیے سراجم منیرہ اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا. سبحان اللہ. سبحان. اور یہ سراج منیر آدم علیہ السلام سے لے کر پاک پشتوں میں ہوتا ہوا جب اپنے عروج پر اب دنیا میں جلوہ فرمانے والا ہوتا ہے، تو عبد المطلب کی پیشانی میں جب آتا ہے تو ہاتھی سجدہ کرتے نظر آتے ہیں، آئے ہائے. ہاتھی محبت کرتے نظر آتے ہیں. کیا بات. اور اس کے بعد جب عبداللہ کی پیشانی میں آتا ہے تو جس کی نظر پڑتی ہے وہ دیوانہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ. اور ایسا کیوں نہ ہو؟ ہاں. ایک تو یہ ہے نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اللہ اکبر. کسی نے کہا کہ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بالکل ٹھیک. بلغ العلا بکمالہ اللہ اکبر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ. سعدی تو یہ کہتے بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. سعدی تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر. تو جن کے دنیا میں جن کے بیٹے نے، جن کے نور نظر نے کائنات کو اس طرح اپنا گرویدہ کرنا ہے، وہ جب سیدنا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا، اس سے پہلے کی حالت دیکھیے آپ کہ قرآن نے کہا یَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ. صرف اتنا نہیں کہ تورات اور انجیل میں آپ کا ذکر لکھا ہے، بلکہ قرآن نے کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ایسے پہچانتے ہیں. ایسا تعارف، اور پھر اس انداز سے تعارف کہ کانوا یستفتحون علی الذین کفروا، کہ جب بھی اہل کتاب کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ وسیلہ انہی کا تلاش کرتے جس پر قرآن مہر لگا رہا ہے. کانوا من قبل یستفتحون علی الذین. مدینے میں انتظار کرتے رہے. لیکن اس حسن کی جلوہ آرائیوں کا اگر کوئی اندازہ لگانا چاہے تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام غائبانہ طور پر اپنے ساتھیوں کے سامنے میرے آقا کا مجسم نور بیان کر رہے تھے، آپ کا حسن بیان کر رہے تھے، تو اس وقت طبہ نے سلیمان علیہ السلام کی زبانی آقا علیہ السلام کا کیا نقشہ سنا ہوگا. اتنے دیوانہ ہوئے، قصیدہ لکھ دیا اور مدینہ منورہ کی بنیاد رکھ دی، وہیں ڈیرہ لگا لیا کہ شاید، اور پھر اونٹنی تک ان کو پہچانتی ہو وہ وہیں جا کر جگہ پکڑے. تو یہ حسن تھا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب عبداللہ کی پیشانی میں آیا تو شاہ شام کی بیٹی خواہش کرتی ہے کہ مجھ سے جتنی دولت چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، عبداللہ مجھ سے نکاح کریں. اور مدینے کی کتنی عورتیں جس کسی نے بھی دیکھا فدا ہو کر رہ گئی، کتنی کتنی پیشکشیں کیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے جب مدینے کی عورتوں کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے کچھ نوجوانوں کی ڈیوٹی لگائی اور کہا کہ عبداللہ سے پوچھو وہ کس طرح کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کہ ان کے حسن کی دھوم نے جو دنیا کو ان کا دیوانہ بنا دیا ہے، ان کی طرف کھچے کھچے چلے آ رہے ہیں. تو جب ان نوجوانوں نے، ہم عمر لوگوں نے، ہم عمر ساتھیوں نے کہا کہ عبداللہ تمہاری شادی کی فکر، فرمانے لگے کیسی شادی، میری شادی تو ہو چکی. وہ حیران ہوئے کہ تمہاری شادی کا ذکر نہیں ہوا، تم کہتے ہو کہ میری شادی ہو چکی. فرمایا خواب میں
सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरा निकाह आमना सैयदा से कर दिया है। अल्लाह। अब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब में आकर हज़रत अब्दुल्लाह को हज़रत आमना के साथ उनकी निस्बत का ज़िक्र कर जाना और हज़रत अब्दुल्लाह का ये मालूम कर लेना कि मेरा निकाह हज़रत आमना से होना है, और वहाँ पर भी क्या मंज़र है, उस शादी का भी क्या सबब बनता है। वहाब इब्न यानी जिस तरह सीरत और सूरत में हुस्न और जमाल में हज़रत अब्दुल्ला यगाना है, इसी तरह सीरत और सूरत और किरदार की पाकीज़गी में सैयदा आमना भी औज सुरैया पर पहुँची। सुभान अल्लाह। उनको भी अल्लाह ने, अब असल में ये जोड़ा एक सीप के तौर पर एक मोती को दुनिया के सामने रखने के लिए ही वजूद में अल्लाह, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वो अल्लाह जो ये कहे कि जिसने मेरा जलवा देखना हो वो मेरे महबूब को देख ले, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हुस्न व कमाल अता किया कि जब ये कमाल हज़रत अब्दुल्लाह की पेशानी में आया तो आपके सामने इस हुस्न की दीवानगी की ये कैफियत नज़र आती है कि एक औरत ख़ुद पेशकश करती है कि अब्दुल्ला, तुम्हारे दुनिया में आने पर तुम्हारे बाप ने 100 ऊँट ज़िबा किए थे, मैं वो देने को तैयार, मैं वो 100 ऊँट देने को तैयार हूँ, तुम मेरे साथ कर लो। तो आपने फरमाया कि नहीं, मैं तो अपने वालिद के सामने गर्दन झुकाए हुए हूँ। आपने उस सूरत में भी एक पैगाम क़यामत तक आने वाले नौजवानों को भी दे दिया कि शादी के ज़मन में भी अपने माँ बाप को अपने अहमियत देना है, उनका तजर्बा तुम्हारे साथ, तुम्हारे तजर्बे से ज़्यादा है। तो सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह को अल्लाह ने वो हुस्न अता किया था कि जिस हुस्न की झलक जहाँ कहीं नजर आई, जिसने हर एक को फरिश्ता कर दी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक तो हुस्न मुस्तफ़ा ज़ाहिर, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं, ये उसका ज़ुहूर होना था, तो कैसे मुमकिन था कि आपके बाबा जान में जो है वो हुस्न न छलकता हो। लेकिन एक जो बड़ी अहम तरीन बात है इसमें, और वो पीर साहब इसमें ज़रा सा आपको आराम फरमाइए कि उस सोसाइटी जिसे आप अरब का मुआशरा कहते हैं, वो ज़ाहिर उस ज़माने में बेइंतहा गुनाहों में मुब्तला था, कुफ्र व शिर्क में मुब्तला था, बदकारियाँ भी हुआ करती थीं। लेकिन चंद शख्सियात ख़ास तौर पे नसब पाक की जब हम बात करते हैं तो इंतहाई मुसफ़्फ़ा और मुजल्ला शख्सियात थीं, और ये बड़ा मुश्किल होता है कि अल्लाह ताला जो है वो आपको शख्सियत भी दे, शख्सियत में फिर एक जाज़बियत भी हो, और मतलब अट्रैक्शन भी बहुत हो, खूबसूरती भी हो, हुस्न भी हो, और फिर उसके बाद आप पाकीज़गी और तक़वा के भी आला तरीन मयार पे फाइज़ हो। तो ज़रा उसके बारे में बतलाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को कोई शान अता फरमाता है, ख़ास तौर पर नबुव्वत जैसी अजीम अमानत अता फरमाता है, तो पहले उसे संभालने का शऊर अता फरमाता है। बिल्कुल ठीक। उसके उसका जो अज़मत है वो पहले ज़हन नशीन की जाती है, और ये बात हक़ाइक़ से इंतहाई वाज़ेह है, इस पर रिवायात भी मौजूद हैं कि नबुव्वत की जो शान है या नबी की जो शान है, उससे सबसे पहले उसके घर वाले वाकिफ़ होते हैं। उन्हें ये ख़बर दी जाती है, आगाह किया जाता है कि अल्लाह अपनी अजीम अमानत जो है वो तुम्हें अता कर रहा है, उनको तैयार किया जाता है। तो इस एतबार से अगर हम देखें तो हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की शख्सियत और उनकी अज़मत जो है वो बहुत ही यगाना और मुनफरिद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने न सिर्फ़ नबी बल्कि इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नूर का उनको अमी बनाया। अल्लाह। अब जब मुबारक नूर का अमी बनाया तो तहारत, पाकीज़गी तो और हयाबार निगाहें, ये तो लाजमी हिस्सा हो गई शख्सियत का कि वो जब तक वो ना हो उस वक़्त तक तो ये अमानत अता ही नहीं होती। अल्लाह को जितनी चीज़ें पसंद हैं उस एतबार से परवरदिगार आलम अमानत अता करने के साथ साथ अमानत अता करने से पहले वो अता फरमाएगा, फिर अमानत जो है उसको संभालने की शान देगा, तौफीक देगा, समझ अता फरमाएगा। और हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत तो वो है कि हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की कबूलियत तौबा के वक्त से आपका चर्चा और आपका ज़िक्र खैर जो है वो चला रहा है। और जैसे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की मुबारक शान ज़ाहिर होती है कि वो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की मुबारक शरीयत पर कायम थे, और इसी शरीयत की वजह से
توحید کی وجہ سے جو آیت مبارکہ سورۃ الشعراء کی جس کا آگے ذکر ہوا وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اس مبارک آیت کے تحت اللہ رب العزت نے ان پاکیزہ ہستیوں کو اپنی امان میں اور پناہ میں رکھا ہوا تھا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت جو اپنی نسل مبارک کی حفاظت میں رہنے کی دعا مانگی تھی، باقی کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن وہ جس سے تیرے پاک حبیب نے آنا ہے، اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے ہمارے پاک پروردگار مجھے اور اسماعیل کو اپنے حضور سر جھکانے والا رکھ، اور میری ذریت میں سے، میری نسل میں سے ایک شاخ کو ہر دور میں اپنے حضور سر جھکانے والا رکھنا۔ اس سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے، اور یہ ذرا تھوڑا سا اور عبدہ اس کا کھولیں بات کنٹینیو کرتے ہوئے، کہ یعنی اگر کوئی شخص اپنی نسل کی پاکی کے لیے دعا کرے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ دے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر نسلوں میں بھی اس دعا کے اثرات ڈالتا ہے۔ جی بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں، دعا تو بہت قیمتی، بلکہ دعا کو مومن کا اسلحہ قرار دیا گیا ہے، دعا ہی تو سب سے بڑی چیز ہے، اپنے رب سے مانگنا جو ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے اب اس میں یہ جو اس سے اگلی آیت ہے اس میں حضور کی آمد کا ذکر ہے، یہ دونوں آیتیں متصل ہیں۔ میں یہاں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اپنے ناظرین کی خدمت میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی یہ دعا واضح کر رہی ہے کہ حضور کی آمد مبارک مکہ کے مشرکوں سے نہیں ہوئی، وہ حضرت ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل کی مومن ذریت سے ہوئی ہے، جو ان کی شریعت پر کاربند تھے، اور اسی شریعت پر کاربند رہنے کی وجہ سے وہ جانتے تھے کہ ہمارے پروردگار کو تقوی کتنا پسند ہے، ہمارے پروردگار کو طہارت اور پاکیزگی کتنی پسند ہے، ہمارے پروردگار کو اجلا کردار کتنا پسند ہے، وہ ان تمام خوبیوں سے آگاہ تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ کو یہ شانیں جو تھیں وہ ساری عطا فرمائیں۔ جیسے پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے، اسی طرح یعنی بہت سی خواتین جو تھیں وہ ایک چیز اور اس میں ہے کہ کتب سیر میں تو بہت سی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں، ایک لائن میں ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جی یہ جو خواتین جن کا ذکر محدثین نے کیا ہے، یہ خواتین کیریکٹر وائز کمزور نہیں تھیں، یہ بھی ایک ذہن رہے، وہ جانتی تھیں کہ کیریکٹر وائز کمزور نہیں تھیں، اپنے آپ کو بے سبب پیش نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ نکاح کی خواہش مند تھی۔ یہ امانت جو ہے وہ ہمیں، اور پیسے والی بھی تھی، ڈومینیٹنگ حیثیت والی، کہ ہمیں جو چیز اہل علم تھی ان کو کتابوں سے معلوم بھی تھا۔ ایک مثلاً ورقہ بن نوفل عیسائی عالم، ان کی بہن ہے، وہ دن رات اپنے بھائی سے تذکرے سنتی ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا ہے، اور اسی شہر میں قریش سے، اور حضرت عبداللہ میں وہ نشانیاں دیکھتی ہے، اور وہ پھر ہر طرح کا وہ کہتی، وہ سونٹ بھی دیت بھی یہ سارا کچھ میں کرتی ہوں، لیکن جب حضرت آمینہ کے ساتھ آپ کا عقد مبارک ہوا اور اس کے بعد آپ آئے تو اس نے جیسے ہی دیکھا آپ کی پیشانی کو دیکھ کے اس نے دروازہ جو تھا وہ بند کر دیا۔ حضرت عبداللہ پیکرے شرم و حیا تو تھے ہی، لیکن ایک سوال ذہن میں آیا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ جب اس سے پتہ کروایا گیا، اس نے کہا جس نعمت کی میں متلاشی تھی وہ نور آمینہ نے وہ نعمت پالی۔ یعنی اس سے یہ بات میں نے جو عرض کی کہ وہ کیریکٹر لیس، مکے کا اصل میں وہ نور کی طلب تھی، اس نور کی طلب، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ظاہر اسی نور کا ہی تو سارا معاملہ ہے۔ اگر دیکھیں سارا بکس کیا ہے، وہ ہے نا کہ اپنا کیا کہتے ہیں، ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی کہ بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ تو وہ بات وہی ہے کہ وہ نور ہی کا سارا معاملہ ہے، اور آپ دیکھیے کہ آج بھی وہ دشمنی جو ہے اس نور سے ہی تو ہے، اور ہے کیا؟ تو یہودیوں کو اس وقت بھی بغض تھا جب سرکار علیہ السلام ظاہری طور پہ تشریف نہیں لائے تھے، یہودیوں کا آج بھی بغض ہے، اور ظاہر ہے جب تک یہ ملحمۃ الکبریٰ نہیں ہو جاتی یہ معاملہ اسی انداز سے چلنا ہے۔ تو وہ جو آپ علیہ السلام کے بابا جان سے خاص طور پہ جو بغض تھا وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وجہ سے تھا، وہ بغض عناد کیا تھا، ذرا اس پہ بھی گفتگو کیجیے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت ایک تاریخی پہلو کی طرف متوجہ کیا ہے۔ یقیناً یہ بات تو حق ہے، مگر میں پہلے اس کے سبب کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں کیسے پتہ چلا کہ یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں؟
تو اس سے معلوم ہوا جیسا کہ ذکر خیر ہو رہا ہے کہ نور مبارک چمکتا تھا، تو اس سے یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حصی طور پر حضرت عبداللہ کے وجود مسعود سے نمایاں تھا۔ صرف وہ نور باطنی طور پر باطن میں موجود نہ تھا، بلکہ آپ کی شکل و صورت سے حسن بن کر وہ جھلکتا تھا، آپ کی نگاہ سے وہ حیا بن کر جھلکتا تھا، پیشانی سے ستاروں کی طرح نور کی طرح روشنی کی طرح چمکتا تھا، آپ کے کردار سے وہ اخلاق اور تقوی بن کے جھلکتا تھا۔ گویا کہ وہ جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کی پیشانی مبارک میں تھا، اس کے اثرات جہاں حضرت عبداللہ اور آقا علیہ السلام کے سارے نسب مبارک کے باطن پر تھے، ان کے عقیدے اور ایمان پر تھے، وہاں ان کے ظاہری وجود پر بھی اس کے اثرات نمایاں ہوتے تھے، حسن صورت کی شکل میں اور حسن سیرت کی شکل میں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو حسن صورت اور حسن سیرت تھا یہ دکھائی دیتا تھا، جب دکھائی دیتا تھا تو انہوں نے تو پڑھ رکھا تھا، نشانیاں پڑھ رکھی تھیں، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ جب نشانیاں انہوں نے میچ کر لی کہ یہی ہیں، زمانہ بھی قریب ہے اور جو آفاقی اور کائناتی نشانیاں ہیں وہ بھی ظاہر ہو رہی ہیں، اور دیکھا کہ یہ حضرت عبداللہ ہیں، یہی انہی کے اندر وہ نور مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہوں نے دشمنی اختیار کی اور دشمنی کے نتیجے میں حملہ آور بھی ہوئے۔ اب میں اس کے ذکر کی طرف آ جاتا ہوں۔ یہود کا ایک المیہ رہا ہے کہ وہ اپنے وجود کے علاوہ کسی دوسرے کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، جنٹائل کہتے ہیں وہ تو، یہ یعنی تاریخی طور پر یہ ایک حقیقت ہے جسے قرآن مجید نے بھی آشکار کی ہے، اور آج آپ دیکھ لیں آج کے حالات کے مطابق، میں نے کہا جنٹائل کہتے ہیں جی، تو وہ اپنے وجود کے علاوہ کسی دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کو بھیجا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے باقی 11 بیٹوں کی پشتوں میں انبیاء کرام آئے، ان کو بھی یہود نے نہیں مانا، الا ماشاءاللہ، جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے مانا، مگر ان کی میجورٹی نے نہیں مانا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام 70 انبیاء کرام کو انہوں نے شہید، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ان کو قتل کے درپے ہوئے، اور کتنے انبیاء کرام کی مخالفت کی، اور قرآن بیان کرتا ہے کہ یقتلون الانبیاء، نبیوں کو قتل کرتے رہے، ناحق قتل کرتے رہے۔ بالکل ایسا۔ اب یہاں حضرت عبداللہ کے لیے بھی وہی چال چلنے لگے، جب ان کو واضح نشانیاں نظر آنے لگ گئیں کہ وہ نور محمدی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو ان کی پیشانی میں چمک رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہم جو تمنا لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں مدینہ میں آباد ہوئے تھے کہ ہماری نسل میں سے تشریف آوری ہو، تو ہم تو محروم ہو گئے۔ اب بجائے اس کے کہ اس محرومی پر پھر اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوں، مانے جہاں نعمت ہے، جب وہ نعمت حق ہے جس کی تلاش میں پھر رہے ہو تو اسے مانو، ماننے کی بجائے پھر وہی انحراف جو تاریخی تسلسل میں ان کا وتیرہ تھا، تو حضرت عبداللہ کے معاذ اللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اور یہ مکہ پاک میں، یہ مکہ پاک میں ہے۔ اچھا، انہوں نے حتیٰ کہ وہ زہر آلود تلواریں لے کر آ گئے، حضرت عبداللہ شکار کی غرض سے باہر تشریف لے گئے تھے اور ان پر حملہ آور ہو گئے، تو حضرت عبداللہ چونکہ حسن صورت بھی تھا، حسن سیرت بھی تھا، پھر شجاعت محمدی بھی تھی، پھر جوامردی بھی تھی، پھر اللہ نے وہ طاقت بھی عطا فرمائی تھی، آپ نے مقابلہ کیا۔ اور ایسے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے رنگ برنگی فوج اتاری جس نے ان تمام حملہ آوروں کو تہس نہس کر دیا اور ان کو حفاظت کے ساتھ بچا لیا۔ اور یہ جو نظارہ ظاہری طور پر انہوں نے دیکھا، یہ وہ اس سے قبل خواب میں دیکھ چکے تھے۔ خواب میں انہوں نے ایک بار دیکھا حضرت عبداللہ نے، پھر وہ ظہور پذیر ہو گیا۔ جی وہ ظہور پذیر ہو گیا۔ اچھا، خواب میں انہوں نے پہلے دیکھا کہ یہود، اور یہ بھی صراحت اس میں خواب کے اندر ہے کہ یہود بندروں کی شکل میں وہ آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا لیتا ہے، بلند کر لیتا ہے فضا میں، اور آگ اترتی ہے جو ان یہود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور بندروں سے ویسے بھی یہودیوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، بندر ہی بنا دیا تھا نا ان کو۔ جی، بندر بنا دیے گئے تھے، تاریخی طور پر موجود ہے، قرآن مجید نے بات بیان کی، تو وہی جو ان کے اندر کی خباثت تھی اسی کو بندروں کی شکل میں ظاہر فرمایا، اور اللہ نے یہ حضرت عبداللہ کو خواب کی شکل میں دکھایا۔ اچھا، پھر یہی خواب انہوں نے اپنے ابا جان حضرت عبد المطلب سے بیان فرمایا تھا کہ یہ میں نے خواب دیکھا، اور انہوں نے اس خواب کی کیا
تعبیر کی. انہوں نے کہا کہ اے بیٹے آپ کو اللہ نے ایک ایسی امانت عطا فرمائی ہے کہ وہ امانت خود ہی آپ کی محافظ بنے گی, آپ کی حفاظت کرے گی, اور ساری دنیا آپ کی دشمنی پہ تل جائے آپ کو غزہ نہیں پہنچا سکتی, نقصان نہیں پہنچا سکتی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت جناب عبد المطلب علیہ السلام بھی نبوت آشنا تھے یقیناً, یعنی اس نعمت کو بھی دیکھ رہے تھے, آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کو بھی دیکھ رہے تھے, اور ساری نشانیاں بھی جانتے تھے, اور پھر اللہ پر بھی یقین تھا. دیکھیے نا, یعنی بار بار یہ ایسے ہمیں ایویڈنسز مل رہے ہیں کہ اللہ کی ذات پر, اللہ کی توحید پر کس قدر ان کا ایمان اور ایقان تھا. تو گویا کہ یہ نظارے تو یہود کی جو دشمنی اور عداوت تھی وہ حضرت عبداللہ کے اوپر بھی ظاہر ہوئی, مگر اللہ نے ان کی چال کو ناکام بنا دیا اور حفاظت فرمائی. اور پھر اس کے پیرلل ایک بڑا سمپل سا آرگومنٹ ہے, بڑا سمپل آرگومنٹ جی, اور وہ سمپل آرگومنٹ ہے کہ کوئی ایسی روایت کیا ملتی ہے کہ جس میں جناب عبد المطلب علیہ السلام لات و عزا و منات کے آگے جھکے ہو؟ ہرگز نہیں. کوئی ایسی روایت ملتی ہے کہ جس میں جناب عبداللہ علیہ السلام لات و منات و عزا کے آگے جھکے ہو؟ ہرگز نہیں. بس وہ ختم ہو گیا مقدمہ, کچھ رہے نہیں. یہ بس ان کے اندر کا بت ہے, بس جو جانتا مقدمہ ہی ختم ہو گیا نا. حضور والا درود پاک پیش کیجئے. لوٹ کے انشاءاللہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ اب وہ موقع ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ظاہر جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عبداللہ علیہ السلام تک, اور بی بی ہوا سلام اللہ علیہ سے لے کے بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ تک, اب یہ جو دو شخصیات ہیں, ان دو شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس پاک نور کے لیے. انشاءاللہ لوٹ کر گفتگو کرتے ہیں. درود پاک پیش کیجئے. ذرا یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کمال سلیکشن, جناب عبداللہ علیہ السلام اور بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ, عقد کیسے ہوا, کس طرح سے رشتہ ہوا, بتلائیے ذرا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا کہ الطیبون للطیبات, پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. سبحان اللہ. پھر جس طرح رب کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتا ہے کہ انا احللنا لک ازواجک, کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجیت میں جتنی خواتین آئی ہیں یہ چناؤ آپ کا نہیں, مجھ اللہ کا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آباء و اجداد میں اور جن سے اسماعیل علیہ السلام کا وجود آنا, اب وہ شاہ مصر کی بیٹی اور پروردگار عالمین نے انہیں تقدیس کی کتنی بلندیوں پر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کے لیے, اپنے خلیل کے لیے کس انداز سے چنا, تو اسی رب کریم کا ہی یہ فیصلہ تھا. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لولا الہجرہ لکنت من الانصار, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا. اور اسی لیے مدینہ منورہ کی بنیاد ہی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو کر طبع نے رکھی تھی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے جس طرح سیدنا حضرت عبداللہ کو اتنی بلندیاں عطا فرمائیں, اسی نے اپنے فضل و کرم سے سیدہ آمنہ کو, اب دیکھیں آپ کا نام ہے آمنہ, اللہ اکبر, کائنات کو امن دینے والی, اور ان کی والدہ کون ہے؟ حضرت برہ مجسم نیکی. اللہ اکبر. پھر یہ خاندان وہب اور وہیب کی صورت میں عبد مناف کی اولاد میں جو مدینہ منورہ میں ایک سرداری کی بلندیوں پر فائز ہے, اس کا تقاضا تھا کہ رب کریم سیدنا حضرت عبد المطلب کو اس طرح متوجہ کریں, اور ان کے سامنے جب یہ حقیقت آئے تو وہ چل کر آئیں, اور جب وہ رشتہ طلب کریں تو وہیب اور وہب انکار نہ کر سکیں کہ ہمیں تو ایسی ہی تلاش تھی کہ ایسا سردار مکہ مکرمہ کے وہ ہمارے گھر چل کر آئیں, ہم سے رشتہ مانگیں. جس طرح ہم نے حضرت عبداللہ کی حفاظت کے ضمن میں واقعہ سنا, اسی کو علماء نے اس رنگ میں بھی بیان کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ کے ساتھ یہودی یہ حرکت کر رہے تھے تو اس وقت اتفاق سے حضرت وہب بن عبد مناف بھی وہاں موجود تھے,
اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، سارا نظارہ دیکھ رہے تھے کہ جب حضرت عبداللہ کو پکارا جا رہا تھا کہ ہوشیار ہو جاؤ، ہم تمہارے لیے یعنی تمہاری جان لینے کے درپے ہیں، تو وہب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں آواز دوڑ کر جاؤں ان کی مدد کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ ایسی کیفیت ہو گئی کہ میں زمین سے قدم نہ اٹھا سکا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں آواز دوں کہ عبداللہ گھبراؤ نہیں، میں یہاں موجود ہوں، تو کہتے ہیں ایسے تھا جیسے میرا گلا دب گیا ہو، آواز ہی نہ نکلی۔ پھر میں نے سوچا کہ کوئی چیز اٹھا کر یہودیوں کو ماروں، تو اس پر بھی قدرت نہ ہو سکی۔ پھر جس انداز میں آپ نے حضرت عبداللہ کی حفاظت ہوتے دیکھی تو انہیں یاد آیا کہ میری بیٹی بھی اللہ رب العزت نے اتنی عظمتوں والی بنائی ہے، اور عبداللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، تو کوئی ایسا سبب بنے کہ میری بیٹی کا عقد حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو ان کے حالات سے آگاہ کیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کس خوبیوں والی عورت کو نکاح میں لانا چاہتے ہیں، اور جب آپ نے ان کے لیے پیغام دیا، انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ اس پیغام کو قبول کرتے ہوئے اپنی سعادت سمجھا۔ اور اس طرح وہ امانت جو اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ کو عطا فرمائی تھی، وہ اس نکاح کی بدولت سیدہ آمنہ خاتون کی حصے میں آئی۔ اور اس کے بعد علماء نے یہ جو بات بیان کی کہ جب حضرت عبداللہ کی پیشانی سے یہ نور، سیدہ آمنہ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے وہ فرماتی ہیں کہ خارجت منی نور، مجھ سے نور نکلا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ وضاحت بھی فرماتی ہیں کہ وہ نور ایسا تھا کہ میں عبد المطلب کی حویلی میں ہوتے ہوئے شام کے بازاروں میں اونٹ چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ جو جب نور منتقل ہوا تو اس کے بعد جو صورتحال علماء نے بیان کی کہ کتنی عورتیں تو اس غم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ کا نکاح اللہ رب العزت کے چناؤ کے تحت حضرت آمنہ خاتون صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے جناب عبداللہ علیہ السلام کی پاک بازی کا ذکر جو ہے پورے مکہ پاک میں تھا، اسی انداز سے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی پاک بازی کا بھی ذکر پورے مکہ میں تھا۔ اور یہ قیاس بھی پھر ظاہر کیا جاتا تھا کہ یہ دونوں افراد ہی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے منتخب کیے گئے۔ اچھا اب آئیے ذرا، اب جو ظاہر ہے چونکہ بہت کم وقت آپ کو ملا، اور پھر یہ بھی قدرت کی ایک مشیت کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری ولادت سے پہلے جو ہے آپ کے بابا جان کا اس دنیا سے جو چلے جانا، ایک بات جو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے پیر صاحب، وہی ہوتا ہے کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل جو ہے ان کی آمد کی بشارتیں ملتی ہیں، تو کیا کوئی ایسا ہمیں مطلب روایت میں کہیں ایسا معاملہ ملتا ہے کہ جہاں آپ کے والد گرامی کے پردہ فرمانے کی جو ہے کوئی اشارے مطلب موجود ہو؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ظاہر ہے جس طرح سے پھر ایک بہت ہی کم وقت چونکہ میسر آیا بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کو، تو وہ جو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ایک خاص آپ نے انداز سے ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا ہے، وہ بھی ذرا اشعار سنائیے۔ جس طرح الہامی کتابوں میں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر موجود ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مبارک خاندان کا، آپ کے شہر مکہ کا ذکر موجود ہے، اسی طرح آپ کی والد بزرگوار کا، والدہ ماجدہ کا، حتیٰ کہ والد بزرگوار کا آپ کی ولادت پاک سے پہلے انتقال کر جانا، اس کا بھی ذکر الہامی کتب میں موجود تھا۔ اچھا، مثلاً ایک چھوٹے سے واقعہ سے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس کی ہے، سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ آپ تجارتی سفر میں جاتے ہیں، تو بحیرہ نام کا ایک راہب ہے، وہ بصرہ، یہ شام کا مضافاتی شہر ہے، داخلے سے پہلے آتا ہے شام میں، وہاں اس کی ایک مطلب وہ کلیسا ہے جس میں وہ معتکف رہتا ہے، ملتا جلتا نہیں۔ تو اس نے جب حضور علیہ السلام کے انوار و تجلیات کو دیکھا تو اس نے کہا پتہ کرو کون ہے، پتہ کیا گیا یہ قریش کا مکہ سے قافلہ ہے، تو اس نے کہا ان سب کی دعوت کرو، ان کو بلاؤ۔ جب ان کی دعوت کی گئی اور بلائے، اور وہ خود دروازے پہ کھڑا ایک ایک شخصیت کو دیکھ رہا ہے، سارے اندر چلے گئے قریشی، تو اس نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟
انہوں نے کہا یہ میرے بھتیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلے کہا میرے بیٹے ہیں. تو اس نے کہا نہیں یہ بیٹے نہیں ہو سکتے. اللہ. بحیرہ نے کہا. اس نے کہا میں جو علامات دیکھ رہا ہوں وہ علامات مجھے کچھ اور بتاتی ہیں. آپ نے فرمایا میں نے بیٹوں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں. اس نے کہا یہ بات صحیح ہے لیکن یہ بیٹے نہیں ہیں. اللہ اکبر. وہ جانتا تھا یعنی الہامی کتابیں بیان کر رہی ہیں. اس نے کہا میری کتابیں بتا رہی ہیں ساری علامات نبوت میں دیکھ رہا ہوں. یہ ساری علامات ان کے ساتھ یہ موجود ہے ہماری کتب میں کہ ان کے والد بزرگوار ولادت سے پہلے انتقال کر جائیں اور ان کی پرورش ان کی کفالت اللہ رب العزت ان کے شفیق چچا سے کروائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یعنی یہ ایک اس سے ابتدا سب سے پہلا واقعہ جو مکہ سے نکلے اور پیش آیا. یہ 12 برس کی عمر. اسی طرح باقی معاملات میں باقی بہت سی الہامی کتابوں میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. ہندوؤں کی جو معتبر کتب ہیں یہ 2000 سال قبل مسیح تقریباً اس کا دورانیہ بیان کیا جاتا ہے. ان میں کالکی اوتار کے نام سے ایک ذکر آتا ہے. کالکی اوتار کے حوالہ سے جو ہمارے تقابل ادیان کرنے والے ریسرچرز ہیں اور سنسکرت اور ہندی زبان کو سمجھنے والے انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے اور اس میں حضور کے والد گرامی کا نام عبداللہ باقاعدہ ہندوؤں کی کتاب میں ان کی والدہ کا نام آمنہ. آمنہ ان کی والدہ کا نام. اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت عبداللہ کا یعنی والد بزرگوار کا وصال ولادت سے پہلے ہو جائے. اور اس کتاب نے بڑی دھوم مچائی ہندوستان میں. یعنی یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اس طرح کی اور بہت ساری خبریں وقت کے دامن بس وہ اشعار صرف اگر مختصراً آمنہ سلام اللہ علیہ کا چونکہ بہت ہی قلیل وقت ملا نا چند ماہ کی رفاقت ہے تو وہ فراق وہ جدائی جو ہے وہ تو ہمیشہ اس میں جتنا بھی وقت تھا ان کا وہ اس میں مستغرق رہتی. حضرت عبداللہ کو یاد کرتی رہتی اور حضرت عبداللہ کا سلام پیش کرتی اور کہتی کیا حسین نوجوان تھے کیا خوبصورت نوجوان تھے کیا پاک باز نوجوان تھے کہ اللہ رب العزت نے میری رفاقت ان سے کروائی. اللہ کا شکر ادا کرتی ان کی شان کو بیان کرتی اور سلام پیش کرتی رہتی. اور آپ دیکھیے میرا خیال ہے کہ غلط نہیں تو 16 برس عمر تھی بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کی جب وقت ہوا اور 19 برس عمر وہ اپنا جناب عبداللہ علیہ السلام. اچھا اب آئیے اصل جو سمجھ لیجیے کرکس آف دی پروگرام کیونکہ یہ بات ایسی ہے میں نے تو ابتدا میں کہا نا کہ قدرت نے جو ہے وہ ایک انتظام 1400 برس پہلے جو ہے وہ دکھا دیا کر کے اور مطلب یہ مطلب بات یہ ہے کہ 1400 برس بعد جو ہے یعنی 1400 برس پہلے جو ہستی اس دنیا سے تشریف لے جا رہی ہیں 1450 برس پہلے وہ اس ہستی کو 1400 برس بعد جو ہے باقاعدہ اشکار کر کے رہتی دنیا تک ایک جواب دے دیا. وہ کیا واقعہ ہوا قبر اطہر کا ذرا بتلائیے مدینہ پاک پر. جی ہاں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سلام اللہ علیہم اجمعین ان کی قبر کشائی کا یہ واقعہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے. آقا علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے اور آپ کی شانوں میں سے ایک شان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 1450 سال گزرنے کے بعد بھی ظاہر فرمایا اور چشم فلک کو دکھایا ایک نظارہ. حضرت عبداللہ کا وصال مبارک جو ہے میں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف جب توجہ کرتا ہوں تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ خود قرآن ہی حضرت عبداللہ کے وصال مبارک کو بیان کرتا ہے. اچھا وہ کیسے کہ دیکھیے قرآن سے جب استدلال کرتے ہیں تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ 4 انداز ہیں یا عبارت النص ہوگا یا دلالت النص ہے یا اشارت النص ہے یا اقتضاء النص ہے. تو جب قرآن نے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ پھر ہم نے آپ کو پناہ دی اپنی بارگاہ سے. تو جب آقا علیہ السلام کی یتیمی کا ذکر ہے تو یہ آیت اپنے اندر آقا علیہ السلام کے یتیم ہونے کا ذکر کر رہی ہے تو حضرت عبداللہ کے وصال کا بھی تذکرہ کر رہی ہے اقتضاء النص کے ساتھ اور اشارت النص کے ساتھ. تو حضرت عبداللہ کا وصال مبارک کا تذکرہ آقا علیہ السلام کی شان یتیمی کی صورت میں قرآن کا موضوع بن گیا جناب. اور قرآن کا موضوع ہوا تو وصال مبارک تو ہو گیا اور اس کے پیچھے یعنی وصال مبارک بھی کہاں ہوا مدینہ پاک میں حالانکہ رہائش تو مکہ میں تھی. بالکل ٹھیک. اور حضرت ایک روایت کے مطابق حضرت عبد المطلب نے آپ کو بھیجا اپنے ننہیال کہ وہاں سے کھجوریں لے آئیں اور ایک روایت کے مطابق کہ آپ شام کے تجارتی قافلے میں گئے تھے اور وہاں سے واپسی پر حلالت میں وہاں قیام فرمایا اور آپ کا وصال مبارک ہو گیا اور وہیں
तदफीन हो गई। बिल्कुल ठीक। तो बाद में सैयदा आमना को भी बाद में ख़बर हुई और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को भी ख़बर हुई और वो गम गुसार भी हुए, जैसा कि क़िबला पीर साहब ने ज़िक्र फरमाया उन अशार का। अब ये कि अल्लाह तबारक व तआला की शान देखिए कि जिन जिस्मों को वो चाहे महफूज रखना, ज़मीन की क्या मजाल है कि उन्हें खाए या उन्हें कोई मैला करे या नुकसान पहुंचाए। अगर हुजूर के आशिकों का कफन मैला नहीं होता तो बाबा जान के कफन का क्या हाल, तो फिर आका अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी जो आका अलैहिस्सलाम के अमीन हुए, तो फिर उनका जसद मुबारक किस शान वाला होगा, कितनी अजमतों वाला होगा। और देखिए कि ये जो बशरी वजूद है, इसमें जनरल रूल अल्लाह तबारक व तआला का यही है कि जब उसे दफन कर दिया जाता है तो वो उसके ज़र्रात मिट्टी में मिल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन एक्सेप्शनल कायदा जैसे अंबिया के लिए है, और आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि इन्नल्लाह तबारक व तआला हर्रम अलल अर्द अन तअकुल अजसाद अल अंबिया, अल्लाह ने हराम कर दिया है ज़मीन के ऊपर कि खबरदार अंबिया के जिस्मों को मत खाना। तो उस एक्सेप्शनल केस के अंदर आका अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी को ये फैज़ मिलता है। 1978 की ये खबर है जिसका आप तज़किरा फरमा रहे हैं, और इसके बहुत सारे ऐनी शाहिदीन थे जिन्होंने इसको बयान किया, और क़िबला प्रोफेसर साहब ने भी इसको बयान किया। अच्छा, अब ये कि वहाँ पहुंचा था, पहुंचे हुए थे वहाँ पे, देखिए पहुंचे हुए थे वहाँ। सुभान अल्लाह, ये भी सादत की बात है। कंप्लीट कीजिए, दो जुमले इनसे सादत की बात है, अल्लाह ताला ने इनको ये शर्फ बख्शा। तो वो कि मस्जिद नबवी की तौसी की जा रही थी, तो उस तौसी के ज़िमन में उसकी खुदाई हो रही है, तो चंद कबूर की निशानदेही होती है जी। और जब उन कबूर तक पहुंचते हैं खुदाई करने वाले, तो देखते हैं कि वो तो ऐसी कुछ कब्रें हैं कि उनके कफन मुबारक भी सलामत हैं, जिस्म भी सलामत हैं, और उनमें जहाँ चंद सहाबा किराम के अजसाम थे, उनमें एक आका अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला का था, और ऐसा तरोताज़ा चेहरा मुबारक जैसे अभी आपने वुज़ू फरमाया हो, अभी आपने वुज़ू फरमाया हो, वो चेहरे की ताजगी, वो कफन मुबारक की सुथरी और सफाई, वो सारा उसी तरह महकता हुआ जसद अतर था। ये चश्मे फलक ने नज़ारा देखा और मुहर सब्त कर दी कि अल्लाह जिन के जिस्मों को चाहे महफूज रखता है। देखिए मैं वो इब्तिदा में मैंने कहा ना कि वो नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कस्टोडियन जो जिस्म होगा, उस जिस्म की मुहाफ़िज़त तो अल्लाह ताला खुद ही फरमाए। दो जुमले मैं चाहता हूँ ताकि वक्फे पे जाएं, और ये आप ज़रूर फरमाएं इस बारे में, आप मौजूद थे। हम 25 प्रोफेसर जब वहाँ से रियाज यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए वहाँ पहुँचे, तो वहाँ अखबारात बाकायदा ज़मीन में शाया कर रहे थे, लाइब्रेरियाँ भरी पड़ी हैं इलाके से, और उसमें ये था जिन लोगों ने अपनी आंखों से जाकर मक्का मुकरमा में देखा, उन्होंने हमें बताया कि चेहरे की सुर्खी तक मौजूद थी। क्या बात, यूँ कहिए कि चेहरे की मलाहत मौजूद थी, वो कम नहीं हुई थी। और भाई मली के बाबा जान तो मली ही होंगे ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी तरह उनको रखा। एक ने हज़ारों आदमियों ने देखा, और लाइब्रेरियाँ भरी पड़ी हैं वहाँ उन दिनों। बस अब बात वही है कि उसके बाद भी अगर किसी की ज़ुबान दराज हो तो फिर उसकी अकल पे मातम हो और कुछ भी नहीं। दुरूद पाक पेश कीजिए, लौट के इंशाअल्लाह आपको मजमूए कलाम सुनवाते हैं। जनाब एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, और रहमत रमज़ान में अब मौका है क़ससुल अंबिया का, और आज ज़िक्र पाक होगा इंशाअल्लाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत उस सल्तनत का जामे पैगम्बर बनाया था। खौफ खुदा, तक़वा, आजिज़ी व इंकिसारी और इबादत व रियाज़त के औसाफ से आप मुकम्मल तौर पर मालामाल थे। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को कमाल हुस्न व जमाल भी अता फरमाया था। हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप अलैहिस्सलाम का हुलिया कुछ यूँ बयान करते हैं कि सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम सुर्ख चेहरे, नर्म मुलायम बालों, सफ़ेद जिस्म और तवील दाढ़ी वाले थे। जिस्मानी खूबसूरती के साथ साथ आपकी आवाज़ भी बे इंतहा दिलकश थी। यानी चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को ऐसी
بے مثل اور عمدہ آواز عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں دی گئی۔ جب آپ علیہ السلام ترنم کے ساتھ زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے ہوا میں ٹھہر کر آپ کی آواز کے ساتھ آواز نکالتے اور تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے۔ اسی طرح پہاڑ بھی صبح و شام آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی خوبصورت آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی اتنی خوبصورت آواز کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ جب آپ علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے اور جنگلی جانور آپ علیہ السلام کے ارد گرد باقاعدہ جمع ہو جاتے اور تلاوت سننے میں اس قدر مگن ہوتے کہ انہیں کھانے پینے تک کا ہوش نہ ہوتا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض بھوک پیاس کی وجہ سے جو ہے وہ انتقال کر جاتے تھے۔ آپ کی آواز کی خوبصورتی کے علاوہ ناظرین آپ علیہ السلام میں یہ خصوصیت بھی تھی کہ آپ بہت کم وقت میں پوری زبور شریف کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر قرات آسان کر دی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام گھوڑے پر کاٹی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے مکمل زبور شریف پڑھ لیا کرتے تھے۔ زبور شریف ناظرین وہ آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں یوں ارشاد فرمایا اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اس مقدس کتاب میں ناظرین 150 سورتیں تھیں، سب میں دعا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تمہید و تمجید کا بیان ہے۔ نہ اس میں حلال و حرام کا بیان ہے، نہ فرائض کا، نہ حدود و احکام کا۔ اس کتاب کا کچھ مضمون قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ قرآن پاک میں بھی ناظرین حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کے انداز کو کچھ اس انداز سے بیان کیا گیا اور ہماری نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر بہت سے انعامات فرمائے۔ ان میں ناظرین 13 انعامات کا تذکرہ کچھ اس انداز سے کیا جاتا ہے، یعنی پہلے سے لے کے 3 انعامات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکومت اور حکمت دونوں عطا فرما دیے تھے اور آپ نے جو چاہا آپ کو سکھا دیا گیا۔ اس بات کو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں یوں بیان کیا گیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ 4 سے لے کے 6 انعامات کچھ اس انداز سے بیان کیے گئے کہ آپ علیہ السلام کو سلطنت مضبوط کرنے کے اسباب و ذرائع مہیا کیے، حکمت سے نوازا اور حق و باطل میں فرق کر دینے والا علم عطا فرمایا۔ اس بات کو قرآن پاک کی سورۃ الصاد کی آیت نمبر 20 میں اس انداز سے بیان کیا گیا اور ہم نے اسے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور حق و باطل میں فرق کر دینے والا علم عطا فرمایا۔ 7واں انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں یوں بیان کیا یا اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر 8واں انعام یہ کیا کہ ان کو اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم کثیر عطا فرمایا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 15 میں یوں بیان کیا اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر 9واں انعام یہ کیا کہ پہاڑوں کو آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا کہ جب شام اور سورج کے چمکتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 79 میں یوں ارشاد فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر 10واں انعام یہ کیا کہ پرندوں کو آپ کے تابع کر دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس انداز سے فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا کہ وہ شام اور سورج کے چمکتے وقت تسبیح کریں اور جمع کیے ہوئے پرندے سب اس کے فرما بردار تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں ناظرین یوں بیان کیا
گیا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے وہ سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو، ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو صاحب فضل بنایا، پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم دیا، لوہے کو آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں یعنی دست مبارک میں نرم کیا اور زرے بنانا سکھایا۔ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 80 میں یوں ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے خاص لباس کی صنعت سکھا دی تاکہ تمہیں تمہاری جنگ کی آنچ سے بچائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ جو ہے بہت فضل و کمال سے نوازا، یعنی آپ علیہ السلام کو طالوت بادشاہ کی طرف سے بادشاہت ملی، اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کا وصال پاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ پہلے شخص ہیں جنہیں سلطنت اور نبوت دونوں عہدوں پر فائز کیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے تقریباً 70 سال 70 ایئرز دونوں ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے یعنی دونوں مراتب سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعے کو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 251ویں آیت میں اس انداز سے بیان کیا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ حکومت ملنے کے بعد ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت کے اصول سورہ سعد میں اس انداز سے بیان فرمائے، اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا، سو تم لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے یا حکومت کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ پیروی تمہیں راہ خدا سے بھٹکا دے گی، بے شک جو لوگ اللہ کی راہ میں بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے۔ اس سے معلوم ہوا ناظرین، اور بڑی خاص بات میں اس وقت آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکمران وقت اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق ہی چلیں تو بہتر ہے، اور اگر وہ اس سے گزر جاتے ہیں تو یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں تباہی مقدر کر دیتا ہے۔ جب داؤد علیہ السلام ناظرین بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو آپ علیہ السلام لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے اس طرح نکلتے کہ لوگ آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکیں، اور جو کوئی بھی آپ کو ملتا تھا آپ علیہ السلام کو پہچان نہ پاتا تھا تو آپ اسے دریافت کرتے کہ داؤد کیسا شخص ہے۔ آپ توجہ رکھیے ذرا میری، یہ جو آج حکمران طبقہ ہے نا ان کو چاہیے ذرا وہ فیڈ بیک بھی خود لیا کریں، مطلب وہ مشیروں سے فیڈ بیک نہ لیں، خود براہ راست فیڈ بیک لیں، تب ان کو اندازہ ہوگا کہ ایکچوئل وہ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں یا کیا ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے۔ تو داؤد علیہ السلام جو ہے وہ خود اپنے بارے میں دریافت کرتے تھے کہ داؤد کیسا شخص ہے، یعنی وہ شخص جو ہے اگر ان کی تعریف کرتا تو وہ سمجھتے کہ جی معاملہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ اسی طرح جن سے بھی آپ کے بارے میں پوچھتے یعنی آپ اپنے بارے میں جب سوال کرتے تو سب لوگ آپ کی تعریف کیا کرتے تھے کیونکہ آپ ڈیلیور کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ناظرین اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں ایک فرشتہ آپ کے پاس بھیجا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بھی حسب عادت یہی سوال کیا تو فرشتے نے کہا کہ داؤد ہیں تو بہت اچھے آدمی، کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی۔ اب آپ علیہ السلام جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے خدا کے بندے وہ کون سی خصلت ہے؟ اس نے کہا کہ وہ یہ کہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں بیت المال سے وظیفہ نہ لیتا تو زیادہ بہتر ہوتا، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ان کے لیے کوئی ایسا سبب بنا دیا جائے جس سے آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کا گزارا کر سکیں اور بیت المال سے آپ علیہ السلام کو بے نیازی حاصل ہو جائے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا اور آپ علیہ السلام کو زرہ سازی کی صنعت کا علم عطا کر دیا۔ یہاں پہ ایک جملہ اور لے لیجئے کہ لوگوں کو یہ بھی چاہیے، جو لوگ ظاہر تخت اقتدار پہ ہوتے ہیں وہ بیت المال پہ بوجھ نہ بنا کریں بلکہ وہ لوگوں کو سرو کیا کریں، اپنے جو انکم کے ریسورسز ہیں کچھ اور رکھیں۔ جب کرسی ملی ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو ڈیلیور کریں۔ اچھا اب ہوا یہ ناظرین کہ سب سے پہلے جو زرہ بنانے والے شخص سے تاریخ بتاتی ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام روزانہ ایک زرہ بناتے تھے اور وہ 4000 درہم میں بکتی تھی۔ اس میں اپنے اہل و عیال جو تھے یعنی جو فیملی کے ممبرز تھے ان پر بھی خرچ کرتے تھے اور فقراء اور مساکین پر بھی صدقہ
صدقہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کرم نوازی کو قرآن پاک کی سورۃ السبا میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ کشادہ زرے اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر مبارک پائی اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ نے وفات پائی۔ آپ علیہ السلام نے وسیع و عریض سلطنت پر 40 برس 40 ایئرز تک، یعنی 4 ڈیکیڈز تک آپ نے جو ہے حکومت کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالم بالا میں جب سیدنا آدم علیہ السلام کی صلب سے ان کی ذریت کو نکال کر پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا، اے پروردگار یہ کون شخص ہے؟ جواب ملا، تمہاری ذریت میں سے بہت بعد میں آنے والی ہستی داؤد علیہ السلام ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے؟ ارشاد ہوا کہ 60 برس 60 ایئرز۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی میں اپنی عمر کے 40 سال اس نوجوان کو بخشتا ہوں۔ مگر جب سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا تو آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ ابھی میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ آپ بھول گئے، آپ علیہ السلام نے اس قدر جو آپ کا حصہ عمر تھا اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو بخش دیا ہے۔ ناظرین کرام، داؤد علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب گھر سے باہر جاتے تو دروازہ بند کر کے جاتے اور کوئی بغیر اجازت جو ہے وہ اگر گھر میں آنا چاہتا تو نہیں آتا، یعنی اس کو اجازت لینا پڑتی۔ ایک روز آپ باہر تشریف لے گئے تھے اور ہوا یہ کہ اچانک ان کی زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ گھر کے درمیان ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ حیران دیگر اہل خانہ کو بلایا، اتنے میں داؤد علیہ السلام باہر سے تشریف لے آئے۔ اجنبی کو گھر میں بلا اجازت کھڑے دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو اور بند دروازے سے کیسے اندر آئے؟ اس نے کہا جب مجھے آنا ہوتا ہے تو کوئی دروازہ کوئی رکاوٹ جو ہے مجھے روک نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی بلند رتبہ میرے پیش نظر ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام جان گئے کہ یہ ملک الموت آ پہنچے ہیں اور یہی وقت مرگ ہے، ان کے نصیب میں لکھا ہے اور یہی وقت اسی انداز سے ہونا تھا۔ یہ ہفتے کا دن تھا ناظرین، آپ کی جان آفری کے سپرد کر دی گئی اور سورج نکل آیا، دھوپ آپ علیہ السلام کے جسد خاکی پر آ گئی تو ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ سایہ کریں، یعنی بہت ہی پروٹوکول کے ساتھ آپ کا جو جنازہ تھا وہ اپنی آخری منزل کی طرف جا رہا تھا۔ تمام پرندوں نے اپنے پر اس انداز سے پھیلائے کہ مکمل طور پر چھاؤں ہو گئی، اندھیرا محسوس ہونے لگا۔ آپ علیہ السلام کا جو مدفن ہے وہ سیہون میں ناظرین قائم ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور پرندوں کی ٹکڑیاں ابر کی طرح ان پر سایہ فگن ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد بتلایا جاتا ہے کہ 40,000 کے قریب تھی، یعنی 40,000 کے قریب تھی، جبکہ عوام الناس کی ایک کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد ناظرین اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہ ہوا تھا۔ بس یہاں قصہ تمام ہوا۔ کرکس آف دی سٹوری یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ نبوت و بادشاہت عطا کی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سب کچھ ملنے کے باوجود بھی جس انداز سے آپ لوگوں کو سرو کرتے تھے، یعنی پرسنلی اپنی آئی ڈی کو چھپا کر لوگوں سے سوال کرتے تھے، یہ ایک بہت بڑا پیغام ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ نبی ہونے کے باوجود بھی اس قدر اللہ سے ڈرتے تھے، ہم گناہگار ہونے کے باوجود بھی کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں درے پڑیں گے اگر خدا نخواستہ ہم نے صحیح کام نہیں کیا، ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، حکومت لیتے بھی ہیں اور پھر ہم کرسی سے کھیلا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے کہ کل بروز محشر جب ہم پیش ہوں گے اللہ کی عدالت میں جواب نہیں دے پائیں گے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو شام 4 بجے ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔